تو لہذا پیر بھی وہی ہوگا اور امام بھی وہی ہوگا، استاد بھی وہی ہوگا جو حضرت ابو بکر کو سب سے پہلا نمبر دے گا، کیونکہ ان کو پہلا نمبر اللہ نے دیا اور رسول اللہ نے دیا۔ لیکن جہالت میں اگر کوئی کہے نہیں میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں نے ایک نظم سنی ہے، قوال کی قوالی سنی ہے، ایک اس کی بات سننی ہے، دیکھو اگر قوالی میں شرعی الفاظ کہے تو اس میں گنجائش ہے، لیکن آج تو حال یہ ہے کہ لوگوں سے داد لینے کے لیے قوال سننی ہوتا ہے، کلام کالوں کا پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اگر پیر کامل ہے، عالم ہے، تو اس کی محفل میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آگے جو بیٹھا ہے اس کو بھی خبر نہیں کہ فارسی اس کو آتے نہیں، وہ کیا پڑھ رہا ہے، الفاظ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو لہذا پیر بھی وہی ہوگا اور امام بھی وہی ہوگا اور استاد بھی وہی ہوگا جو حضرت ابو بکر کو سب سے پہلا نمبر دے گا، کیونکہ ان کو پہلا نمبر اللہ نے دیا اور رسول اللہ نے دیا۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب اس بات پر اتنا زور کیوں ہے؟ میری تقریر اگر لائیو جاری کوئی کالا نیچے آ رہا ہے تو اس کو بولو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ میں اہل سنت سے خلاف قبالیت نہیں چاہتے، یہ اہل سنت کا اجتماع ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ، کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ سننی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، تو میں نے کہا نکل پھر جا ایسے۔ آپ چھیڑخانی کرنے کے لیے لائیو پروگرام میں آتے نیچے کومنٹس کرتے ہو، کومنٹس غلط کرو گے تو پھر لہٰذا جب آپ کا موضوع نہیں ہے تو آپ یہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ تو اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ افضل بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی ان کو افضل نہ مانے تو کئی قرآن کی آیتوں کا انکار ہو جائے گا، کئی حدیثوں کا انکار ہو جائے گا، کئی سچے اولیاء صالحین جو امت کا اجماع ہے اس کا انکار ہو جائے گا۔ تو جو اللہ کے قرآن کو جھٹلا دے، نبی کی حدیث کو جھٹلا دے، امت کے صالحین کے قول کو جھٹلا دے، وہ کیسے نیک ہو سکتا ہے؟ نیک وہی ہے جو قرآن کی بھی مانے، سنت کی بھی مانے، سارے ولیوں کی بھی مانے۔ تو قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی، سارے ولی کہتے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر۔ تو جو ہے آپ ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے جانشین ہیں، بولو سبحان اللہ، سرکار کی گدی پر بیٹھنے والے، سرکار کے جانشین، کیونکہ آپ سادے انداز میں اس بات کو سمجھے، اور ایسے جانشین ہیں کہ حضور اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی اور درمیان میں نہیں ہے حضور کے بعد۔ یعنی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی نہیں ہے، بار بار اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی، توجہ ہے۔ اگر کوئی حاسد بیچ میں گھسنا چاہے تو وہ اپنی طرف سے تہمت لگائے ہم اس سے بری ہیں، حضور پر نبوت ختم ہو گئی ہے، ہمارا یہ تو بڑا اور کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں میں جن کو نبوت نہ ملی لیکن نیک ہیں ان کا وہ سردار ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد امت میں جتنے اولیاء ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، ان کا سردار اور سرخیل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ان پر کچھ بات کرنے سے پہلے ان کے رینک کو جانو، ان کا درجہ اور سٹیٹس کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔